میرے محبوب کو ایویں نہ صدا کرو جویں تساں ہک دوجے کو سدیندے وے آواز کر کے۔ اس کو مفسرین کرام نے کئی تفسیراں کیتے ہیں کہ اس کو کیا مراد ہے۔ اختصار دے نال عرض کرے ساں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو مراد یہ ہے کہ جیویں تساں ہک دوجے کو نا دے نال پکرندے وے ایویں لے کر کے میرے محبوب کو نہ پکارا کرو، بلکہ میرے پاک محبوب کو القاب دے نال صفتاں دے نال پکارا کرو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا کرو۔ تو محترم میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے کیتے یہ ادب دی ایک ساکو طریق سکھایا گیا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو پکارنا کیویں ہے اور آپ دا ادب ملحوظ خاطر کیویں رکھنا ہے۔ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دا ادب جو صحابہ نے کیتا ہے ساکو اس دے تے چلنا پوسی، اور صحابہ رشد و ہدایت دا منبع ہے۔ اگر صحابہ دے طریقے تے چل سو وقت نجات والے راستے تے چل دے پہ ہو سو، اگر صحابہ دے طریقے کو چھوڑ دیتے سے وقت ہو سکتے خطرہ صدا کہ بھٹک ونجوں یا گمراہ ہو ونجوں، لیکن مدنی کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام دا او ادب کیتے، او احترام کیتے جرا خود صاحب قرآن دا ادب اللہ پاک نے سکھایا ہے، اللہ پاک نے دسایا ہے، صحابہ نے اوے عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ نے مدنی کریم آقا علیہ السلام دا کیویں ادب کیتا ہے۔ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے صحابی مشہور و معروف صحابی ہیں جنہاں دا نام حضرت عثمان خلیفہ سوم ہیں پہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکہ پاک، نبی پاک بما صحابہ دے مدینہ کو روانہ ہے، فرمیندے نے کہ اے عثمان تو صلح دے کیتے اگر تے ون انہاں کفار مکہ کو مشرکین مکہ کو آکھ کیا کہ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام آندے پہن وہ عمرہ کریں دن اور انہاں کو صلح دے پاسے کو گھن گیا۔ سفیر بن کے میں نے پن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ویلے اتھا پہنچ دن مشرکین مکہ دن کہ اے عثمان تے کو تا اجازت ہے تو طواف کعبہ کر گن، عمرہ کر گن، حجر اسود دے بوسے دے گن، مقام ابراہیم تے نوافل پڑھ گن، تے کو اجازت تے پئی، لیکن تیرے نبی کو اجازت ہرگز نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیتے؟ محبت والے کو جواب عنایت فرمایا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، اگر میرے محبوب علیہ السلام کو عمرے کی اجازت کو نہیں، طواف کی اجازت کو نہیں، میں عثمان غنی اپنے محبوب دے بغیر نہ طواف کریں نہ عمرہ کریں گا۔ میں او طواف کرے سا او عمرہ کرے سا جیندے وچ مقدم میرے مدنی کریم آقا ہوتن، اگو مدنی کریم آقا ہوتن، پچھو میں غلام عثمان غنی ہوتا۔ محترم ایک مثال ہے، اس قسم دے لا تعداد قسم دے واقعات ملتے، حدیثہ ملتے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک دا کیویں ادب کیتے، کیویں احترام کیتے۔ صحابہ جڑے ویلے مدنی کریم آقا علیہ السلام دی محفل دے اندر باندھے ہیں، مجلس دے اندر باندھے ہیں، تکھی اکھ نال نہیں دیکھ دے، تیز نظر نال نہیں دیکھ دے، چہرے تے نظر تیز نہیں پیندے، بلکہ اپنے نظروں کو جھکا باندھے ہیں، ان تے حرکت نہیں کریں دے، دیکھن والا دیکھتا ہا کہ گویا انہاں دے سراں دے اوتے کوئی پرندے بیٹھے، اتنا ادب ہوندا ہا۔ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک شخص آندے جے نے حالت تک کلمہ نہ پڑھا، اس دا نام ہے عروہ بن مسعود، کلمہ نہ سی پڑھا اور کفار دی طرف کو سفیر بن کے آندے۔ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر صلح حدیبیہ اسی کو آخدن، اس خاطر صلح دی خاطر حاضر تھیندے، پیغام گن کے آندے بادشاہ دا، اتنا مدنی کریم آقا دی خدمت دن پہنچ دن۔ میرے مدنی کریم آقا دا
بارگاہ چمکدا دمکدا پیے صحابہ بیٹھن ایویں جی مثل ستاریاں دے ہوندن میرا مدنی کریم آقا ایویں لگدے بیٹھن صحابہ دے جھرمٹ دے اندر جیویں چاندر تاریاں دے اندر سونا پیا لگدا ہوندا ہے میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام بیٹھن عروہ بن مسعود آندے ساری ایک گال کو نوٹ کریں دے نوٹ کیا کریں دے کہ میرے مدنی کریم آقا دے غلام اپنے نبی دے نال کتنی محبت کریں دے اور عربی دے اندر الفاظ آندے فواللہ ما ترخما میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے آپ کھنگار مبارک زمین تے سٹیں دن صحابہ زمین تے نہیں ونجنے دے بلکہ اپنے ہتھاں دے جھل گندن کوئی اپنے چہرے تے مل گندے کوئی اپنے جسم تے جلد تے مل گندے اور اس کو اپنے کیتے دوہاں جہاں دی نعمت سمجھیں اور ول عروہ بن مسعود دیکھ دے ملاحظہ پہ کریں دے نبی پاک علیہ السلام کسی عمل کریں کسی کم دا حکم کریں دے ہیں صحابہ ہک کو آکے نہا ہک دی جاتے کئی صحابہ دوڑ کے ویندے ہیں میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام جیرے ویلے آپ وضو فرماویں ہا صحابہ دا ارد گرد جھرمٹ لگ ویندا ہا صحابہ چار چی دھاروں مدنی کریم آقا دے دائرہ بن گندے ہیں عروہ بن مسعود فرمیندن کہ میں ڈٹھا میں کو خدشہ لے کیا کہ پانی دے پچھوں تبرک دے پچھوں کہ تہیں ایمیں ناوے صحابہ آپ اندر لڑنا کو ہے مدنی کریم آقا آپ وضو فرمیندے ہیں صحابہ ارد گرد بلیٹ گندے ہیں اور وضو دے پانی کو ہیٹ نہیں ونجنے دے بلکہ اپنے ہتھاں تے جھل گندے ہیں کوئی اپنے چہرے تے ملیندے کوئی اپنے جسم تے ملیندے جیرے صحابی کو پانی نہیں ملدا وہ صحابی دے تر ہاتھ تے اپنا تر ہاتھ مار کے اپنے چہرے تے مل چھلیندے اور خوش ہوئندے میں کو دوہاں جہانا دی رحمت مل گئی ہے نعمت مل گئی ہے یہ صحابہ دی محبت ہے اگر آج دیکھوں آج دے دور کو دیکھوں تو لوگ شرک تے بدعت دے فتوے لیسن لیکن اے لوگ جیرے کم علم کم عقل قسم دے لوگ فتوے لینن انہاں کو چاہیے کہ حدیث مصطفیٰ دا سیرت صحابہ کو مطالعہ کریں صحابہ کی محبت ہی کہیے تھے تو صحابہ کیا کریں ہیں ایک صحابی کو اگر پانی نہیں ملا پائے صحابی دے تر ہاتھ دے ہوتے تر وجود ہوتے اپنا ہاتھ مال گندہ ہا اور اپنے چہرے تے پھیر گندہ اور خوشی دے نال جھوم میں دہا کہ میں کو جہاں جہاں تے رحمتاں تے نعمتاں مل گئے محترم اے میں نے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا محبت ہے پی صحابہ دا احترام ہے پیا اور ساری چیزیں ملاحظہ پہ کرندن حضرت عروہ بن مسعود جنہوں نے بعد اندر کلمہ پڑھا جرے ویلے والویندن اتا من کے اون بادشاہ دی دربار دے اندر جائے بادشاہ نے بھیجا ہا مدنی کریم آقا دو جتنا عرصہ رہن نبی پاک کو لوں صحابہ دا ادب ملاحظہ کرندے رہن کہ کتنا احترام کرندن وقت جرے ویلے گزرے ویندے واپس ویندے اپنے بادشاہ دو اتا من کے دربار دے اندر اعلان کرندے اے لوگو اے بادشاہ سلامت میں کیسر بادشاہ دی دربار تک گیا کسرا بادشاہ تک پہنچا نجاشی بادشاہ تک پہنچا پورے ملک دے بادشاہ تک میں نے چکر لائے ایک ایک بادشاہ دی دربار تک گیا انہیں دے وزراء کو رٹمی انہیں دے مشیرہ کو رٹمی فواللہ اللہ دی قسم ہے یہ دے قبضہ قدرت دے اندر میں عروہ بن مسعود دی جان ہے رب کعبہ دی قسم ہے نہ کیسر بادشاہ دے وزیر اتنا احترام کرندن اپنے بادشاہ دا نہ کسرا بادشاہ دے کوئی وزیر اپنے بادشاہ دے اتنا احترام کرندن نہ نجاشی دے وزیر اتنا احترام کرندن جتنا میرے نبی دے صحابہ اپنے نبی دا ادب دے احترام کرندن تو آپ یہ ادب ملاحظہ کرندن اور ساری دربار کو اعلان کر کے رسندن اے لوگو میں مدنی کریم آقا دی خدمت اندر گیا آپ اپنا کھنگار مبارک بکندن صحابہ زمین تے نہیں ونجن دے چہرے تے ملیندن آپ حکم کرندن ہک بندے کو ہک دی جاتے کئی صحابہ دوڑ کے ویندن آپ وضو کرندن میں شک دے اندر پڑ گیا کہ وضو دے پیچھے صحابہ لڑنا پاون آپس دے اندر ایویں پانی حاصل کرن دے کیتے پہل کرندے ہیں یہ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام دی ادب دی ایک مثال ہے کہ صحابہ نے کیویں ادب دے کیویں احترام کیتا جے ویلے باندے نا صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل تے مجلس دے اندر
اپنے سروں کو جھکا کے بیان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً آپ بیان فرمائیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدے رج کے نہیں دیکھا، نظر آپ دے جلال دی وجہ کو میں نظر تکھی چاہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اے محترم اے صحابہ دا ادب ہا، اور آج کل دے دور دے اندر لوگ اس قدر جاہل ہو گئے کہ مدنی کریم آقا علیہ السلام دی تعظیم کو شرک اور بدعت دے فتوے پہ دیں دے۔ میں نے فیس بک دے ایک مولوی دا کلپ دیکھے، شیخ مظفر، پتہ نہیں کتنا شیخ مظفر، ان دی ڈپٹی کہہ رہی ہے، وہ مدینہ پاک دے اندر ان دی ڈپٹی ہے، رتا رومال اندر لگا ہے، اور جیسے سارے سادہ لوگ حاجی بہنے نا انہیں کو آگتے ہیں اے ہاتھ بات کے کیوں کھڑے، اے پچھا تے قدم آندے پچھا قدم آندے کیوں آندہ پائیں، بات یا رسول اللہ کیوں آگدہ پائیں، بات ایتھا محفل کیوں سجائی کھڑے، نعت کیوں پڑھے، صحابہ کیتے قرآن کے حدیث کی، یہ جرا غیر عالم ہے نا وہ کس چیزہ پتہ کون، یہ تو عالم جاندے، بات وہ کہہ کریں دے وہ نال ویڈیو والا ودہ کیا بنا کودہ کام ہی چھوئے، یہ ادب کی تھی، یہ تو شرک کی تھی میں نبی دا ادب نے، یہ جیرا بندہ کا کہنا ہے اس قسم دے کلپ سنیں تو انہوں نے کہتے جواب ہے، اور وہ کون ہے جواب ریون والے ہستی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی دا ادب کینے پیتا میں دران ہے، وہ پوچھتا پیا ہی کہ یہ کون وقت نال اعلان کرنے فلانا نات خان ہے حسان قادری، ان کو وہ جواب نہیں دے سکا اس کو مظفر صاحب کو، وہ جواب کینے دے عالم دا کام ہے عالم نال جواب دے منا، لیکن انہوں نے کہتے انہاں گالی دے دکان نہ دارے کرو بلکہ قرآن حدیث دے اندر ہر چیز موجود ہے، صحابہ دی سیرت دے اندر ہر چیز موجود ہے پیا، اے میں عام نہیں بلکہ انہوں نے کہتے جواب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ادب کیتا مدنی کریم آقا دا، علی صاحب ابن یزیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابین حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ میں مسجد نبوی دے اندر کھڑا ہوں تے اچانک میں کوئی کنکریاں لگیں فحاسا بانی کسی شخص میں کوئی کنکریاں مارے، میں نے پیچھا تے دیکھ دا تھا کنکریاں مارنے والے کون ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے میں کوئی کنکریاں مارے اور وہ کنکریاں میں ڈٹھے آپ نے ہتھاں دا اشارہ کیتے میں کو اے صاحب کی طرح، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خدمت اندر حاضر کیا، جنہیں ویلے حاضر کیا میں نے عرض کیتا یا امیر المومن حکم فرماؤ، آپ نے فرمایا کہ یہ دو شخص جنہیں کھڑے تھے نا اے بلند آواز دے نال میرے نبی دی مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر بلند آواز نال حکمہ نال الویدے پہنے نے کو صد گنا میرے مسجد نبوی دے اندر بلند آواز نال ایک روجے کو سڑے دے جالے دے پہنے نے کو صد گنا، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ میں بھاگ کے گیا انہوں نے شخص کو گھنایا، حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا اندے کولو انہاں شخصاں دوہے کولو کہ کتھا راہ دے وے یا کون ہی وے، انہوں نے عرض کیتا اساں اہل طائف ہیں طائف کو لائے، حضرت عمر بن خطاب نے عاشق لوگوں نے کیتے جواب عنایت فرمایا سنو اول گنڈ بنو کہ حضرت عمر بن خطاب نے ساکو نبی دی کیا محبت سے کہی ہے، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمائیں دیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے اہل طائف اے طائف کو آمن والو اگر تسا مدینہ المنورہ دے اندر ہوں دے میں تمہاری گردن اڑانے وہاں کیونکہ مدینہ دے اندر راندے ہوئے تاکو ادب مصطفیٰ دا پتہ کونی مسجد نبوی ہے، نبی دی خدمت دے اندر نبی دی خدمت دے اندر رہ کے مسجد نبوی دے اندر تسا بلند آواز نال پیا لیندے ہو، اس وجہ کو تہاڈے تے رعایت پیا کریندا کیونکہ تساں دیہات دے وے دور تے ہی وے اہل طائف ہی وے پے، اس وجہ کو تہاڈے تے رعایت ورتیندا پیا، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر بن خطاب نے سب کو رسایا سکھایا سمجھایا کہ جیرے ویلے مسجد نبوی دے اندر ہو روزہ رسول تے تہاڈی حاضری ہوئے ایویں نال وے زور دا جویں ہک دوجے نال لیندے وے بلکہ دھیمی دھیمی آواز نال لاؤ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کوئی بلند پہ سمجھنے جویں سب تساں حکمت نال الویندے پہ ہوندے ہیں، تو محترم اے صحابہ اکرام نے سب کو سکھایا کہ ادب مصطفیٰ کیا ہوندے اور احترام مصطفیٰ کیا ہوندے، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک تو سب کو اپنی اور اپنے پاک حبیب علیہ السلام دی محبت عطا فرماوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب